آپ وقوف عرفات کے لیے ہو سکے صبح میں آپ نہا لیں، زوال کی بعد سے وقوف عرفات شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر دو نمازیں ہیں، ظہر اور عصر۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. پھر عرفات میں بھی اپنا خیمہ ڈھونڈنا پڑتے ہیں، تو اسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہیں، تو یہ بس پہلے نکال دیتے ہیں، نکل جاتی ہیں۔ ہم وہاں پہ پہنچے، اب عرفات کے وقوع عرفات کے لیے دیکھیں حج کے لیے 3 فرض ہے۔ تلبیہ پڑھنا، نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ایک فرض۔ دوسرا نمبر فرض کیا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفات فرض ہے۔ تیسری طواف زیارت ہے۔ یہ حج کی 3 فرائض۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر رہ جائے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اور ان تینوں کے علاوہ کوئی واجب ترک اگر ہو گیا تو اس میں دم دینا واجب ہے، ایک جانور کا کفارہ دینا واجب ہے۔ اب عرفات میں آپ وقوف عرفات کے لیے ہو سکے صبح میں آپ نہا لیں، کیونکہ صبح پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے جا کے وہاں پہ عرفات میں جا کے فجر کی نماز پڑھا، جبکہ فجر کی نماز مینا میں پڑھنا تھا، لیکن کثرت کی حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جلدی، تو ہم فجر کی نماز پڑھیں وضو کر کے، ہو سکے آپ نہا لیں، غسل کر لیں عرفات کے وقوف عرفات کی نیت سے۔ ٹائم زیادہ ضائع نہ کریں، پھر تھوڑی دیر آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد زوال کی بعد سے وقوف عرفات شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنے کا، یہ سنت ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ مسجد نمرہ میں جو جاتے ہیں، وہاں کی امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں، تو ظہر اور عصر دونوں نماز ایک ساتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن نمرہ، مسجد نمرہ میں اگر نہیں جا رہے ہیں آپ، بعض وقت میں مسجد نمرہ میں جانے کی صورت میں بعض کمزور لوگ ہوتے ہیں، جذبات میں تو چلے جاتے ہیں، بعض میں خیمہ اپنا بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ چلتے چلتے پریشان ہو جاتے ہیں، تو مسجد نمرہ میں جب پہنچتے ہیں تو حاجی جو حج کی خطبہ دیتے ہیں ان کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر دونوں ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ وہاں نہیں گئے، اپنے ہی خیمہ میں آپس میں ظہر اور عصر کی علیحدہ علیحدہ جماعت کر لیں، یعنی ظہر کی نماز ظہر کی وقت پڑھ لیں، عصر کی نماز عصر کی وقت اب ادا کر لیں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ کو گم ہونے کا خدشہ ہے، آگے پیچھے ہو جانے کا خدشہ ہے، یا بعض وقت بیہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ چلتے چلتے بیہوش ہوتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو مسجد نمرہ سے بہتر ہے اپنا ہی خیمہ میں یا اپنا ہی جماعت جو ساتھی ہے وہ لوگ آپس میں جماعت کر لے، یا وہاں پر بھی جماعت ہوتے ہیں عرفات کے اندر۔ اب اس کی بعد آپ نے نہایا، نہیں نہایا، غسل نہیں کر پائے تو آپ وضو کر لیں، پاک صاف ہو کر نماز پڑھ لیا۔ پھر ظہر کے بعد اب کھڑے ہو کر وقوف عرفہ کریں، خوب مانگے اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف روک کر کے جو ہے نا خوب روتے رہے۔ تیسرا چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قل هو اللہ شریف 100 مرتبہ، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں ان کی کیا جزا دیں کہ آپ نے پورا حق ادا کر دیا، حج کی پورا رکن کو صحیح طریقے سے عرفات کے وقوف عرفات کو مکمل کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، میں ان کے بدلہ میں کیا دیں؟ یا اللہ آپ ان کو پورا جزا دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حاجی جتنی حاجیوں کے لیے دعا کرے گا ہم سب کی حج کو قبول فرماؤں گا، صرف 100 مرتبہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے۔ پھر وقوف عرفات خوب دعا کریے، فرض ہے، 5-10 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اس کی حدود ہے، اس حدود کے اندر آ کے ٹھہرنا ہے نا۔ ظہر کی بعد، زوال کی بعد جو ہے نا کھڑے ہو کر دعا کرنا، جتنا دیر کھڑے ہو سکتے ہو، درختیں ہیں وہاں، سایہ بھی ہے، ہر قسم کی خوب دعا کرے، خوب رونا داری کرے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے، وہ دعا قبول ہونے کا گویا کہ حشر کی میدان ہے۔ میرے دوستوں جتنا بھی دعا کر سکتے ہو اب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے خوب مانگو۔ کس لیے آئے ہو؟ حج کے لیے، اور یہ حج کی دوسرا رکن ہے، بہت بڑی رکن ہے عرفات۔ اب بعض لوگ عرفات میں نہیں جاتے، جو عرفات نہیں جاتے ان کی حج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ 5 منٹ کے لیے کم از کم عرفات میں ٹھہرنا ضروری ہے، کیونکہ عرفات میں ٹھہرنے مشکل حالت ہوتی ہیں۔ اب میرے دوستوں اس کی بعد نکلنا کب ہے؟ آپ ظہر پڑھ لیا، ظہر کی وقت میں عصر پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی خوب۔ آپ جب جہاز اترے، نکل جائے، چڑھ جائے اوپر، یعنی امام صاحب کی تو سمجھے مغرب کی نماز پڑھ کے امام جا رہے ہیں، تو مغرب کی بعد آپ کو عرفات سے نکلنا ہے۔
مگر مغرب کی نماز آپ کو پڑھنا نہیں ہے. اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہاں عرفات کے میدان کے اندر چاروں طرف سے راستہ جام کر دیتا ہے تاکہ کوئی نکال ہی نہیں پا رہے, کوئی گاڑی نکال نہیں پائے. مطلب عرفات کے میدان میں وہ رہے, اس کی جو ہے نا یہ واجب ترک نہ ہو. جو مغرب سے پہلے نکلنا منع ہے, مغرب سے پہلے نکل نہیں سکتے ہم, یہ واجب میں شامل ہے. تو اب مغرب تک کم از کم آپ کو ٹھہرنا, مغرب کی بعد ہی اب وہاں سے نکلنا, مغرب کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اسی وجہ سے وہاں عرفات کی چاروں طرف بس جو ہے نا بھر کے روڈ کے اندر جام کر دیتا ہے تاکہ کوئی بس نکل نہیں پائے. جیسے مغرب کی بعد اس کی بعد سے راستہ آہستہ آہستہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو حاجیوں کے نکلنے کا ٹائم ہو گئی. مغرب کی بعد حاجی نکال کر آپ کہاں آئیں گے میرے دوستوں؟ مزدلفہ میں.